میرے بعد خلافت علی منہاج نبوہ 30 سال تک رہے گی. اور پھر وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. تو وہ تابعی پوچھتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، بنو زرقاء، نیلی آنکھوں والے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. سچ تو یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے چونکہ یزید کا زمانہ پایا تھا تو وہ یزید کی طرف اشارہ کر رہے تھے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. اس میں آگے الفاظ ہے کہ وہ راوی حدیث پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے، نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام سے، کہ اگر خلافت 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کا اسٹیٹس کیا ہے، ڈائریکٹ نام لے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات وہیں سے سٹارٹ ہو رہی تھی. تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، یعنی وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، نہ خلیفہ ہے نہ خلیفہ راشد ہے، وہ بادشاہ ہیں. ویسے آپ حکمران کے معنوں میں خلیفہ چاہے شہباز شریف کو کہہ لیں، نواز شریف کو کہہ لیں، زرداری کو کہہ لیں، عمران خان کو کہہ لیں، لیکن وہ جو ایک ٹرم ہے نا خلیفہ کی، وہ اس پہ پورے نہیں اترتے. وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ لوگ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اب اس میں انہوں نے پہلے کا نام بھی لے دیا، یعنی وہ یزید سے بات شروع نہیں کی، انہوں نے یزید کے والد سے بات شروع کی. تو یہ بالکل کلیئر تھا. اور مسند احمد کی حدیث کے اندر تو الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو بھی رکھے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی، وہ آ جائے گی. پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی. اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور، اور پھر آخر میں دوبارہ خلافت علی منہاج نبوہ آئے گی. تو اس میں بھی واضح طور پر یہ تبدیلی کی طرف اشارہ تھا. پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں. وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر. تو وہ وہاں ان کے پاس آئے، تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری احادیث ہیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سونامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبی الاسلام کے بعد. تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ تو بے فکر رہیں، آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا نا وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا، یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی. تو بس یہ گفتگو کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اب شاگردوں کو پھر کھلبلی مچ گئی کہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے مانے دیکھ فتنہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. تو obvious ہے کہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ لوگ آپس میں جو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی ذرا بتائیں کہ یہ کیا باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اور وہ جو دروازہ ہے نا جسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر تھے جنہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس امت پہ جو فتنے ہیں ان کا آغاز سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا. یعنی حضرت عمر کے مبارک دور تک مینجمنٹ اتنی سٹرونگ تھی کہ کہیں سے فتنہ داخل نہیں ہو سکا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد امت میں فتنے شروع ہو گئے. اس لیے مولانا اسحاق صاحب صحیح فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی
کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت محفوظہ ہے، یعنی اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت مفتونہ ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے، یعنی خلیفہ برے نہیں تھے، لیکن بہرحال زمانے میں ایسا تغیر لوگوں کے اعتبار سے آ گیا کہ وہ خلافت مفتونہ بن گئی، فتنوں کا دور بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، جو لوگ بھی اس ٹاپک کے اوپر بولتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ مکاری سے کر رہے ہوں جس طرح علماء دیوبند ہیں، علماء وہابیہ ہیں اہل حدیث، یا علماء بریلویہ، چاہے اپنے بھول پان میں کر رہے ہوں جس طرح کے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ دونوں بنو امیہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ فتنوں کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت تھی، تاکہ وہ کربلا کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں۔ کربلا کے پیرلل میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت یقیناً مظلومانہ ہے، ہم اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم تصور نہ کریں، خلیفہ راشد تصور نہ کریں، تو ہمارا حضرت علی کے حق میں مقدمہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت علی کو ہم چوتھا خلیفہ راشد جبھی مانتے ہیں جب ہم تیسرا خلیفہ راشد سیدنا عثمان کو مانیں گے، لہٰذا ہمیں تو کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو بالکل اس پہ غیبی ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا ابو داؤد اور ترمذی میں کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس اختلاف کے دور کے اندر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اب نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں یا ان کے دور کے اندر جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ خلفاء ان کے اس اختلاف کو صحیح نہ مان لیں، اگر وہ خود مان لیں کہ یار یہ ہماری جو مخالفت کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ تو الگ بات، لیکن جہاں پہ خلفاء کی جنگیں آ جائیں یا مخالفت اس لیول پہ آ جائے وہ پھر معاملہ الگ ہے۔ تو نبی الاسلام فرمایا کہ تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر منکرین زکوٰۃ کو، مرتدین کو نہیں درست سمجھتے، سیدنا عمر کے مقابلے پر رومنز اور پرشینز کو نہیں درست سمجھتے، سیدنا عثمان کے مقابلے پر بلوائیوں کو، جن میں سے اکثر صحابہ ہی تھے، ان کی اس ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ اسپیسیفکلی بندہ کون ہے وہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا بھی نہیں پتا چلا، جبکہ اتنے کیمرے موجود ہیں، تو اس وقت تو کوئی کیمرے بھی نہیں تھے، نہ علم غیب اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے نا۔ تو لیکن ان کی وہ ایکٹیویٹی کہ حضرت عثمان کی شہادت تک پہنچی، اس میں ہم حضرت عثمان کے مخالفین کو اس ایکٹیویٹی میں غلطی پر مانتے ہیں، اور ان کی طرح مکاری نہیں کرتے کہ اجتہادی غلطی کہتے ہیں، صراحتاً غلطی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان اتنے اپ رائٹ تھے کہ بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، جب ساتھیوں نے پوچھا کہ نماز ہمیں فتنوں کا امام پڑھا رہا ہے اور ہمارے امام آپ ہیں، آپ معصور ہو چکے ہیں اپنے گھر میں، اب ہم نماز اس مسجد میں جا کے پڑھیں گے گھر میں ہی پڑھ لیں، تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان یہودیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھو؟ آج کوئی مسلمان فتویٰ دے گا کہ یہودیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ پتا تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں، ان میں اختلاف رائے بھی درست تھا، مخالفت درست نہیں تھی، اس کا جو ایکسٹریم رزلٹ نکلا وہ درست نہیں تھا۔ بہرحال وہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سیدنا علی کا دور آتا ہے تو پھر وہی رول چلے گا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے مخالفین جو اولو العزم اصحاب میں سے تھے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یعنی یہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں، یہ حضرت علی کے ٹکر کے لوگ ہیں اپنے مرتبے اور اسلام کی کنٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس بڑے لیول پہ نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ یعنی سابقون الاولون میں آنے والے لوگ ہیں، تو ان کا احترام اپنی جگہ ہے۔ اور دیکھ لیں اللہ نے اصحاب جبل کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی دے دی ہے، سیدہ عائشہ بھی، سیدنا طلحہ بھی، زبیر بھی۔
یہ سب لوگ توبہ کر کے مرے ہیں, میدان جنگ چھوڑ گئے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور حضرت علی کا بھی ایٹیچیوڈ دیکھیں, جب ان کے ایک فوجی نے آ کے بتایا ابن جرموز نے کہ میں حضرت زبیر کو قتل کر کے وہ ان کا سر کاٹ کے لے آیا, تو حضرت علی نے اس کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تھا کہ ان کے سامنے کسی صحابی کا سر کاٹ کے نہ لایا جاتا, ادروائز وہ لایا تو تھا. جب ساتھیوں نے بتایا ابن جرموز آیا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے, اور میرا حواری قریبی ساتھی جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ 12 تھے, ان میں سے زبیر ابن عوام بھی ایک میرا حواری ہے. تو جاؤ صفیہ کے بیٹے کے قاتل ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو. جب وہ اسے خبر دی گئی, وہ خبیث حضرت علی سے بھی ناراض ہو کے خارجی بن گیا. یعنی حضرت علی نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا کہ غصہ نکالتے کہ بھئی زبیر میرے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہے تو میں اب ان کی فضیلت چھپا لوں. نہیں, یہ حدیث المستدرک الحاکم میں اور مسند احمد کے اندر موجود ہے. اب مرتبہ یعنی آپ نے نہیں کام ہونے دیا. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں حاکم کے اندر موجود ہے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے آیا حضرت علی کو, تو حضرت علی نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف غل اگر کوئی آ گیا, کوئی میل آ گیا, وہ نکال دے گا. ظاہر انسان نہیں کسی کے خلاف میل نکال سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں کہ جو کوئی کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دے یا انڈو کر دے, اللہ نکالے گا. اور وہ سورۃ الحجر کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ. آمنے سامنے انسان اس وقت بیٹھ سکتا ہے جب ایک دوسرے سے نظریں نہ چرائے, یعنی اس لیول تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا. تو حضرت طلحہ کے بیٹے سے, محمد ابن طلحہ سے سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث میرے طلحہ, زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا وہ نکال دے گا. حضرت عثمان کا بھی ذکر اس میں کیا, یعنی وہ بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی. حضرت علی کو تو پتا تھا نا کہ معاملہ کہاں سے گریجولی سٹارٹ ہوا ہے, لیکن بہرحال حضرت علی ٹالریٹ بھی کرتے تھے, سمجھاتے بھی تھے. بخاری میں حدیث ہے, محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بولے کہ بھئی, اب وہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے. امام بخاری کی ایک شرافت ہے, وہ چند ایک الفاظ سکپ کر دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ذہین لوگ تو پہچان لیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے, کیونکہ اگلے الفاظ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ہاں, ابن حنفیہ, محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے, ان کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے اور حدیث سٹارٹ وہاں سے کیے کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر کبھی مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا. تو اس سے پہلے بھی تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا جس کو وہ کہہ رہے تھے, وہ پھکی دے رہے تھے نا کسی کو, تو ظاہر ہے وہ اسی بات میں پھکی دے رہے ہوں گے کہ بھی تیرا ابا جڑا نا وہ حضرت عثمان میں مخالفین ہی شامل سی. اس کے علاوہ تو اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. جبھی وہ اپنے باپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اگر میرا باپ عثمان کے مخالف ہوتا تو سب سے زیادہ حق تھا اس دن مخالف ہوتا. اب یہ الفاظ بخاری میں, اور پھر وہ آگے مومن انفیہ وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ یہ مال غنیمت میں بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی ایک تحریر مجھے دی اور کہا کہ بیٹا یہ جا کے عثمان کو دو اور کہو کہ اپنے گورنروں کو یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر بھیجیں کہ وہ بیت المال میں جو تقسیم ہے وہ اس کے مطابق کریں. یہ حدیث بخاری میں ہے, یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے ناسبیوں کی لکھی ہوئی, یہ بخاری شریف ہے. کم از کم 2 طرق تو آئے ہیں اس کے بخاری میں. میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں. آپ محمد انفیہ وہ تحریر لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے. اب سیدنا عثمان پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی حاجت نہیں ہے, اسے لے جاؤ. اب آج کوئی ہمیں بتائے کہ یہ حضور کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے, آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے, ہم تو اسے چون کے آنکھوں سے لگائیں گے. لیکن اس طرح کا ایٹیچیوڈ اس کے بعد انسان کو غصہ ہی آئے گا نا. اس لیے مومن انفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ میرا باپ عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طرح واپس کیا. اچھا, اب سنیوں کو پتا ہے یہ سیدھی سیدھی حدیث جو ہے وہ ایک 4 شیٹ بن جائے گی, تو انہوں نے بریکٹ میں پتا کیا لکھا ہے,
حضرت عثمان کے پاس کی فوٹو کاپی موجود تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں، میرے پاس پہلے ہی موجود ہے. اندازہ کرو، ایک کولوں ہی پایا ہوا ہے. اب اگر کسی کو بخاری شریف پڑھ کے بخار چڑھے تو وہ پھر اپنا بخار اسی طرح ہی نکالے گا نا. خیر وہ لیکن حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں نا، کہ مومن انفیاء کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میرے باپ کو چاہیے تھا عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کی. تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں تھی، وہ ویسے ہی واپس کی تھی، ورنہ فوٹو کاپی ہو تو کس نے غصہ کھانا ہے. پتہ نہیں سعودی والے نے کوئی فوٹو کاپی مشین لوا کے دیتی اسی مسجد نبوی سے اردو. تو حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جب میں نے آ کے بتایا کہ ابا جی یہ حضرت عثمان نے واپس کر دی ہے، تو حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا وہ اسی جگہ رکھ دو، اسی تاکچے میں جہاں سے تم نے اٹھائی ہے، یہاں پہ حدیث مکمل ہو جاتی بخاری کی. تو یعنی وہ اس وقت ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اس حوالے سے گریجولی. نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے. وہ کمال کی نصیحتیں ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں. اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے کہ عثمان تیرا سٹیٹس پہلے دو خلفاء والا نہیں ہے، کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے، اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں. تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو. داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس، ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو. وہ کرتے بھی تھے. بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا، عقبہ ابن